أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. آیت صحیح ٹھیک ہے. میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، یہ بات تو طے شدہ ہے کہ انسانوں کے حالات کا بننا اور بگڑنا یہ انسانوں کے اعمال کے ساتھ ہے. اعمال ٹھیک ہوں تو حالات کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اعمال خراب ہوں تو حالات کو کوئی بنا نہیں سکتا. یہ ایک طے شدہ فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اٹل فیصلہ ہے کہ اعمال اچھے ہوں گے تو حالات اچھے ہوں گے، اعمال غلط ہوں گے تو حالات بھی خراب ہوں گے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ انسان غلط کام کیوں کرتا ہے؟ کیا پڑی ہے اس کو کہ وہ غلط راستے پہ چلتا ہے، برے اعمال کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزیاں کرتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں ایسے کرتا ہے؟ کیا اس کو معلوم نہیں ہے کہ نافرمانی پر جہنم ہے؟ کیا اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ فرما برداری پر جنت ہے؟ کیا اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ نماز فرض ہے؟ کیا اس کو یہ معلوم نہیں ہے کسی کی عورت کو دیکھنا ناجائز ہے، حرام ہے؟ کیا اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جھوٹ پہ اللہ کی لعنت ہے، غیبت پر دعائیں مردود ہو جاتی ہیں، ماں باپ کی بد دعاؤں سے انسان نہ دنیا کا رہتا ہے نہ دین کا رہتا ہے، نہ دنیا کا رہتا ہے نہ آخرت کا رہتا ہے؟ ان ساری باتوں کو جاننے کے باوجود کیوں وہ غلط کام کرتا ہے؟ اس کو کیا ایسی مجبوری درپیش ہے جس کی وجہ سے اس سے غلط کام چھوٹ ہی نہیں رہے اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکام پر اسے چلا ہی نہیں جاتا؟ آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے پاس ٹائم بہت ہے، جب وہ گپے لگانے بیٹھتے ہیں تو گھنٹوں گھنٹوں گزر جاتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا. لیکن جب ان کو نماز کا کہیں تو کہتے ہیں پڑھی نہیں جاتی.
یہ جملہ اتنا سننے کو ملتا ہے، اتنا سننے کو ملتا ہے، اتنا سننے کو ملتا ہے کہ سن سن کے کان ہی پک گئے ہیں، پڑھی نہیں جاتی، نظروں کی حفاظت کی نہیں جاتی، ذکر نہیں ہوتا، تلاوت کی نہیں جاتی۔ تو کیا قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ کیوں نہیں کی جاتی؟ کیا زبان کسی اور کام میں زیادہ مشغول رہ کے تھک جاتی ہے کہ پھر قرآن پڑھنے پہ زبان چلی نہیں پاتی؟ کیا یہ وجہ ہے؟ یہ وجہ نہیں ہے۔ برائی کا نہ چھوٹ پانا، اللہ تعالیٰ کے حکم پہ نہ چل پانا، اس کی کیا وجہ ہے؟ غلط راستے پر چڑھنے کی کیا وجہ ہے؟ صحیح راستے پر نہ چل پانے کی کیا وجہ ہے؟ میرے دوستو، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس ذات کا حکم ہے، جس ذات کے احکام ہے، جس ذات نے حرام چیز کو حرام کیا ہے، جس ذات نے اپنی حرام کردہ باتوں سے روکا ہے، اس ذات کی پہچان نہیں ہے، اس کا اندازہ نہیں ہے، اس کا احساس نہیں ہے، اس کی حقیقت سے ناآشنائی ہے کہ جس ذات نے احکام دیے ہیں، جس ذات کا یہ حکم ہے نماز پڑھو، جس ذات کا حکم ہے اوروں کی عورتوں کو نہ دیکھو، جس ذات کا حکم ہے گانے مت سنو، جس ذات نے اس سے روکا ہے، جھوٹ نہ بولو، جس ذات نے جھوٹ کو حرام کیا ہے، غیبت نہ کرو، جس ذات نے غیبت کو حرام کیا ہے، گانے مت سنو، جس ذات نے گانوں سے منع کیا ہے، وہ ذات کون ہے؟ کون ہے وہ؟ اس کی عظمت سے ناآشنائی ہے، اس کی ذات سے ناآشنائی ہے، اس کی ذات کی پہچان نہیں ہے، اس کی ذات کی معرفت نہیں ہے، اس ذات کو ہم جان نہیں رہے، اس ذات کے اختیارات سے ہم ناواقف ہیں، اس کی عظمت اور کبریائی سے ہم ناواقف ہیں، اس لیے اس کی بات کو ماننا مشکل لگتا ہے۔ اس بات کا مشاہدہ آپ 20 مرتبہ اپنے گھروں میں کر چکے ہوں گے۔ دو بچے آپس میں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، لڑ رہے ہوتے ہیں، شور مچا رہے ہوتے ہیں، انہوں نے سارے گھر کو سر پہ اٹھایا ہوا ہوتا ہے، اور ایک بچہ دوسرے سے کہتا بھی ہے ابو آ جائیں میں بتاتا ہوں اس کو، میں تمہیں سیدھا کرواتا ہوں، ابو آ جائیں میں تجھے ٹھیک کرواتا ہوں۔ لیکن چونکہ ابو سامنے نہیں ہوتے، اس لیے مارنے والا مار رہا ہوتا ہے، شور مچانے والا شور مچا رہا ہوتا ہے، گالیاں دینے والا گالیاں دے رہا ہوتا ہے۔ جو ہی باپ کے پاؤں کی آہٹ اس کے کانوں میں پڑتی ہے تو ایک دم وہی بچہ گالیاں بھی چھوڑ دیتا ہے، شور مچانا بھی چھوڑ دیتا ہے، شریف بن کر چارپائی پہ بیٹھ جاتا ہے، ایسے ہو کے بیٹھ جاتا ہے جیسے اس نے کبھی شرارت کی ہی نہیں۔ تو باپ کے پاؤں کی آہٹ سے اس نے ساری برائیاں چھوڑ دیں۔ کیا ہوا؟ باپ کے پاؤں کی آہٹ سے اس نے ساری برائیاں چھوڑ دیں، بکواس چھوڑ دی، شور مچانا چھوڑ دیا، مارنا چھوڑ دیا، ماں کو اذیت دینا چھوڑ دیا، ماں سے بدتمیزی چھوڑ دی، سارے کام اب ٹھیک کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ آ گیا ہے اور باپ سے وہ ڈرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اگر میری ان شرارتوں سے باپ واقف ہو گیا، باپ کو اس کا پتہ چل گیا تو وہ تو مجھے مارے گا، وہ تو میری پٹائی کرے گا، اور اس کا تھپڑ اتنا خطرناک ہے، اگر اس نے تھپڑ مار دیا تو میرا تو پیشاب نکل جائے گا۔ باپ سے مرعوب ہونا، باپ کی عظمت سے واقف ہونا، باپ کی پہچان کا حاصل ہونا، باپ کی معرفت کا حاصل ہونا، یہ باپ کی ماننے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ آج ہمارے دل اللہ پاک کی معرفت سے نا آشنا ہے، اللہ کی پہچان سے نا آشنا ہے،
آج سڑکوں پہ گانے چلانے والے، یہ رکشوں والے، چنچیوں والے، اور یہ کوچوں میں اور یہ بسوں میں اور یہ کاروں میں اونچی آواز سے میوزک چلانے والے، یہ کیوں چلا رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ جانتے نہیں ہیں کہ اس میوزک کو حرام کرنے والا کون ہے۔ اگر اس کی عظمت سے واقف ہوتے تو کبھی ان کو گانا چلانے کی مجال نہ ہوتی، گانا سننے کی مجال نہ ہوتی، گانا اوروں کو سنانے کی مجال نہ ہوتی، کبھی ان کو اللہ کا حکم توڑنے کی مجال نہ ہوتی اگر وہ اللہ سے واقف ہوتے۔ اللہ سے واقف نہیں ہے، اللہ کو جانتے نہیں ہیں، اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام جب دین لے کر آتے ہیں، جب شریعت لے کے آتے ہیں، جب لوگوں کو اللہ پاک کی ماننے والا بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے احکام نہیں دیتے کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ کھرا ہے، یہ کھوٹا ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے۔ سب سے پہلے انبیاء یہ نہیں بتاتے، بلکہ سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام اللہ پاک کی عظمت سے آشنائی دیتے ہیں، اللہ پاک کی عظمت سے آشنا کرتے ہیں، اللہ پاک کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، اللہ پاک کی عظمت کو سنا کے لوگوں کے دلوں میں اللہ پاک کی عظمت کو بٹھاتے ہیں۔ جب لوگ اللہ پاک کی عظمت سے لبریز ہو جاتے ہیں، اللہ پاک کی عظمت کو جان لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں جس اللہ کو تم جان گئے ہو اس اللہ نے کہا ہے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے احکام آتے چلے جاتے ہیں، اللہ کو جاننے والے اس کو زندگی میں لاتے چلے جاتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ انصار کی عورتوں پہ رحم کرے، جب پردے کا حکم آیا تو جو ہی پردے کا حکم آیا اور عورتوں کے لیے بے پردگی کو ناجائز کر دیا گیا تو ہمارے نبی کے زمانے میں یہ دستور تھا کہ جن آیات کے ذریعے سے جو حکم نازل ہوتا ان آیات کو ہمارے نبی ایک صحابی سے فرماتے، وہ اونچی آواز سے اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے مدینے میں زور سے اس آیت کو پڑھتے تھے، سارے ہی سن لیتے تھے۔ مدینہ کوئی اتنی بڑی بستی نہیں تھی۔ تو اما عائشہ فرماتی ہیں جو ہی بے پردگی کو ناجائز کر دیا گیا اور پردے کا حکم نازل ہوا تو اللہ مدینے کی انصار کی عورتوں پہ رحم کرے۔ جو عورتیں گلیوں میں چل رہی تھیں انہوں نے اس بات کا انتظار نہیں کیا کہ ہم گلی سے اپنے گھر پہنچیں، وہاں جا کے چادر اوڑھ لیں، وہاں جا کے برقع پہن لیں، وہاں جا کے چہرے کو چھپا لیں، بلکہ جو گلیوں میں چل رہی تھیں جو ہی ان کے کانوں میں قرآن پاک کی آیتیں پڑھی جن میں پردے کا حکم نازل ہوا تھا، تو چونکہ وہ کسان عورتیں تھیں، کھیتی باڑی کا کام کرتی تھیں، تو کسان عورتیں اپنی کمر پہ کپڑا باندھ کے رکھتی تھیں۔ اس زمانے میں کسان عورتیں اپنی کمر پہ کپڑا باندھ کے رکھتی تھیں، تو جو ہی پردے کی آیت نازل ہوئی تو انصار کی عورتوں پہ اللہ رحم کرے، انہوں نے گھر پہنچنے کا انتظار بھی نہیں کیا بلکہ اپنی کمروں پہ باندھے ہوئے کپڑے فوراً کھول کے اپنے چہروں پہ ڈال دیے۔ حکم کو ماننا مشکل ہی نہیں تھا۔ اس زمانے میں عرب شراب سے بہت محبت کرتے تھے، ایسے شراب کے دل دادا تھے کہ ان کے گھروں میں مشکیزیں بھرے رہتے تھے، ٹنگے رہتے تھے، مٹکے بھرے رہتے تھے شراب کے، اور وہ خود بناتے تھے۔ ہر گھر میں شراب کی بھٹی ہوتی تھی، ہر گھر سمجھے شراب خانہ بنا ہوا تھا۔ لیکن جو ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیتیں اتار کر شراب کو حرام کیا تو شراب کی حرمت کے اترتے ہی جن کے منہ میں تھی انہوں نے کلی کر دی، جن کے پیٹ میں چلی گئی انہوں نے انگلیاں ڈال کے الٹیاں کر دی، جن کے گھروں میں مٹکے بھرے ہوئے تھے انہوں نے مٹکے توڑ دیے، اور جن برتنوں میں وہ شراب پیتے تھے ان برتنوں کو بھی توڑ دیا۔ بھائی اللہ نے اس کو ناپاک کہا ہے، جب اللہ نے ناپاک کہا ہے تو اس میں تم نے شراب پی تھی صبح، لہذا وہ پیالے ہی توڑ دیے، مشکیزیں توڑ دیے،
پھاڑ دیے، مٹکے توڑ دیے منہ میں، اور جو منہ میں تھی وہ کلی کر کے نکال دی. آئندہ ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی کہ چونکہ اللہ نے روکا ہے لہذا شراب نہیں پئیں گے. احکام کو پورا کرنا آسان ہو گیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برس سا برس ان کے دلوں پہ معرفت کی محنت کی تھی. ان کو بتایا تھا کہ سب سے پہلے یہ جانو کہ اللہ ہے کون، اللہ کون ہے، اللہ کون ہے، اللہ کتنا بڑا ہے، کیسی صفات والا ہے، کیسی عظمتوں والا ہے، کتنی کبریائی والا ہے، کیسے اختیارات والا ہے. اب دیکھیں نا اس کی جو بنائی ہوئی مخلوق ہے وہ کتنی بڑی ہے. کسی چیز کو پہچاننے کے لیے دو ذریعے ہوتے ہیں، دو طریقے سے کسی چیز کو پہچانا جاتا ہے. یا تو اس کو پہچانا جاتا ہے آنکھوں سے دیکھ کر، آنکھوں سے مشاہدہ کر کے، یا پھر کسی چیز کو پہچانا جاتا ہے نشانیوں سے. نشانیوں سے بھی پہچانا جاتا ہے. ایک دم آپ کو خوشبو آئے تو آپ سمجھیں گے کوئی شخص عطر لگا کے داخل ہوا ہے، یا آپ سوچیں گے کہ آس پاس کسی نے خوشبو کی شیشی نکالی ہے اور 2-4 سلائیاں لگائی ہیں. حالانکہ آپ نے دیکھا نہیں کہ کسی نے خوشبو لگائی ہے، لیکن خوشبو جو ہی آپ کے ناک میں آئے گی آپ سمجھ جائیں گے کسی نے خوشبو لگائی ہے. آپ گاڑی میں کہیں سے گزر رہے ہیں، ایک دم آپ کو گندی سی بدبو آئی تو آپ سمجھ جائیں گے یا کوئی جانور مرا ہوگا، یا کوئی جانور مرا ہوا ہوگا، اس کی یہ بدبو ہے. اگر کہیں سے دھواں اٹھ رہا ہے تو یہ دھواں اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں آگ ہے. اگر دیوار کے پیچھے سے آپ کوئی آواز سن رہے ہیں تو آپ سمجھ جائیں گے اس دیوار کے پیچھے کوئی موجود ہے. آواز سے پتہ چلتا ہے کہ دیوار کے پیچھے کوئی ہے، دھوئیں سے پتہ چلتا ہے کہ آگ جل رہی ہے، اور خوشبو سے پتہ چلتا ہے کہ کسی نے عطر لگایا ہے. اسی طرح نشانیوں سے بھی پہچانا جاتا ہے اور ذات کو دیکھ کر بھی پہچانا جاتا ہے. اللہ پاک کی ذات چونکہ ایسی ذات ہے کہ جس کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا. اللہ پاک کی ذات وراء الورا ہے، وہ لامحدود ہے، اس کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش کی تھی اور اللہ تعالیٰ سے کہا تھا رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ایک جھلک مجھے دکھا تو صحیح کہ تو کیسا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ خواہش اس لیے پیدا ہوئی، اس سے پہلے کسی نبی نے یہ سوال نہیں کیا، اس سے پہلے کسی نبی نے یہ خواہش ظاہر نہیں کی. موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ خواہش اس لیے پیدا ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام روزانہ اللہ پاک کی آواز کو سنتے تھے. جب آپ کسی مولانا صاحب کے روزانہ آڈیو بیان سنتے ہوں، آڈیو بیانات سنتے ہوں اور وہ بہت اچھے بھی ہوں، بڑی اس میں تاثیر بھی ہو، بڑی اس میں روحانیت بھی ہو، تو بھئی دل کرتا ہے کہ نہیں کرتا یار یہ دیکھیں تو صحیح مولوی صاحب ہیں کون سے. یہ کون ہے، کتنی اچھی آواز ہے یار اس کی. تو موسیٰ علیہ السلام روزانہ اللہ کی آواز سنتے تو خواہش پیدا ہوئی کہ دیکھوں تو صحیح جس ذات کی یہ آواز ہے کہ رواں رواں میرا کان بن جاتا ہے اس کو سننے کے لیے، اور اس کو سننے میں ایسا سرور ہے کہ کچھ نہ پوچھو. اللہ کی آواز میں کیا سرور ہوگا. جنت میں جب جنت والے اللہ تعالیٰ کی آواز کو سنیں گے تو لاکھوں سال سنتے ہی چلے جائیں گے، لاکھوں سال سنتے ہی چلے جائیں گے، تھکیں گے نہیں، بور نہیں ہوں گے، اکتائیں گے نہیں، سنتے ہی چلے جائیں گے، سنتے ہی چلے جائیں گے. جنت میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کو سورہ انعام سنائیں گے، سورہ انعام سنائیں گے. جب جنت والے اللہ تعالیٰ کی آواز میں سورہ انعام سننا شروع کریں گے، جو ہی اللہ پاک سورہ انعام پڑھنا شروع کریں گے دھڑام دھڑام جنتی گرنا شروع ہو جائیں گے، پھر ہوش میں آئیں گے، پھر سننے لگ جائیں گے، پھر بے ہوش ہو جائیں گے، پھر ہوش میں آئیں گے، پھر سنیں گے. اس آواز میں سروری کچھ ایسا ہوگا.
لاکھوں سال سنتے ہی رہیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ آواز میں کیا مزہ ہے، ذرا ایک دفعہ اپنی جھلک بھی تو دکھا، اپنا نور بھی تو دکھا، اپنی تجلی بھی تو دکھا کہ دیکھوں تو صحیح تو خود کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ تو ہو نہیں سکتا، لن ترانی، یہ تو نہیں ہو سکتا، دنیا میں آپ مجھے کیسے دیکھ پائیں گے؟ دنیا اتنی چھوٹی سی، تیری نگاہ بھی چھوٹی سی، تیری آنکھیں چھوٹی سی، تو یہ چھوٹی سی نگاہیں اور چھوٹی سی دنیا، چھوٹا سا جہان، چھوٹا سا دیکھنا، چھوٹی سی بصارت، یہ مجھے کیسے دیکھ سکے گی؟ اس کے لیے تو لامحدود بصارت چاہیے، لامحدود آنکھیں چاہیے، لامحدود جہان چاہیے۔ لیکن چونکہ موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے اور عشق سے بھی بھرپور تھے، تو وہ مانے نہیں، کہنے لگے نہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا ایسے کر لیتے ہیں کہ میں اپنی تجلی کوہ طور پہ ڈال دیتا ہوں۔ پہاڑ تو بڑا مضبوط ہوتا ہے نا، پہاڑ تو بڑا طاقتور ہوتا ہے، پہاڑ کو تو توڑنا بھی آسان کام نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنے نور کی ایک تجلی پہاڑ پہ ڈال دیتا ہوں، پہاڑ اگر برداشت کر لے تو شاید پھر تو بھی برداشت کر لے، اور اگر پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا تو موسیٰ تو خود ہی بتا تو برداشت کر سکتا ہے جب پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام اس فیصلے پہ راضی ہو گئے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب اللہ تعالیٰ نے ایک تجلی، چھوٹی سی تجلی کوہ طور پہ ڈالی تو کوہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام دڑام سے بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اور جب آنکھ کھلی ہوش میں آئے تو اللہ سے معافی مانگی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، ایسا اصرار میں پھر نہیں کروں گا۔ تو اللہ پاک کی جو ذات ہے اس کو دیکھ کے نہیں پہچانیں گے، اس کو پہچاننے کا ذریعہ اس کی نشانیاں ہیں۔ یہ سارا جہان ہے، یہ ساری دنیا ہے، یہ ساری کائنات ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ ہے، کائنات کا چپا چپا ہے، کائنات کا روح روح ہے، کائنات کا ٹکڑا ٹکڑا ہے، مٹی کا ہر ذرہ ہے، ریت کا ہر ذرہ ہے، پہاڑ کا ہر پتھر ہے، سمندروں کا ہر قطرہ ہے، ساری کائنات ہے، ساری دنیا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں کتنے انسان ہیں؟ 750 ارب انسان ہیں اس وقت، 750 ارب انسان ہیں۔ سندھ میں، ہند میں، پنجاب میں، بلوچستان میں، سرحد میں، انڈیا میں اور بنگلہ دیش میں اور برما میں اور نیپال میں اور سری لنکا میں، آگے چلے جاؤ افریقہ کے ممالک میں، آگے جاؤ یورپ کے ممالک میں، آسٹریلیا کے ممالک میں، ٹھنڈے علاقوں میں، گرم علاقوں میں اور ریگستانی علاقوں میں اور گرم علاقوں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں، ساری دنیا میں 750 ارب انسان ہیں، لیکن کسی انسان کی شکل کسی انسان سے ملتی نہیں ہے۔ بتاؤ یہ بنانے والے کا کمال ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ کوئی عالم چاہے کتنا بڑا کیوں نہ ہو، کوئی علامہ چاہے کتنا بڑا علامہ کیوں نہ ہو، کوئی مورخ، کوئی واعظ، کوئی مقرر، کوئی خطیب چاہے کتنا بڑا واعظ اور خطیب کیوں نہ ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ زندگی بھر جتنی بھی تقریریں کرے کوئی تقریر کسی تقریر سے میل نہ کھائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس ذات کے کیا کہنے، کھرب ہاں کھرب تصویریں بنائیں، کوئی تصویر کسی تصویر سے ملتی نہیں ہے۔ کسی تصویر کو دیکھ کر دوسری تصویر کا دھوکہ نہیں لگتا، کسی تصویر کو دیکھ کر کسی دوسری تصویر کا شبہ نہیں ہوتا۔ ہر ایک کی شکل الگ ہے، ہر ایک کا رنگ روپ الگ ہے، ہر ایک کی زبان الگ ہے، ہر ایک کی چال الگ ہے، ہر ایک کی ادائیں الگ ہیں، ہر ایک کی طبیعت الگ ہے، ہر ایک کا مزاج الگ ہے۔ بتائیے یہ اس ذات کا کمال ہے کہ نہیں ہے؟ ایک ہی مٹی ہے،
ایک ہی ہل چلانے والا کسان ہے، ایک ہی طرح کا پانی ہے، کہیں سے بھنڈیاں نکل رہی ہیں، کہیں سے مرچیں اگ رہی ہیں، کہیں سے ٹماٹر اگ رہے ہیں، کہیں سے آلو اگ رہے ہیں، کہیں سے کھٹی چیزیں، کہیں سے میٹھی چیزیں، کہیں سے کڑوی چیزیں، کہیں سے کھٹمٹی چیزیں، پھر ایک ایک ذائقے میں کئی کئی ذائقے. دیکھو بھئی آم بھی میٹھا ہے، امرود بھی میٹھا ہے، سیب بھی میٹھا ہے، کیلا بھی میٹھا ہے، کھجور بھی میٹھی ہے، لیکن ان سب کی مٹھاس الگ الگ ہے کہ نہیں ہے؟ اور جو پھل بن رہے ہیں یہ بن کس سے رہے؟ زمین سے بن رہے، مٹی سے بن رہے. مٹی سے کوئی پھل بنا سکتا ہے؟ بھائی مٹی سے مٹکا بننا تو سمجھ میں آتا ہے، مٹی کا مٹکا بننا سمجھ میں آتا ہے. پلاسٹک سے پلاسٹک کے برتن بننا، شیشے سے شیشے کے برتن بننا، کپڑے سے مختلف ڈیزائنوں کے کپڑے سلنا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے. مٹی سے آم کا اگنا، مٹی سے کھجور کا اگنا، مٹی سے انگور کا اگنا، بتاؤ کمال ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی ہاں نہ تو کرو. ڈالا کیا جاتا ہے اور نکلتا کیا ہے؟ کسان ڈالتا کیا ہے اور اس سے نکلتا کیا ہے؟ ایک دانہ ڈالتا ہے، اس ایک دانے کو 100 دانوں میں بدلنے والا بتاؤ کون ہے؟ ایک گھٹلی ڈالتا ہے، اس سے درخت بنتا ہے، تنا بنتا ہے، شاخیں بنتی ہیں، اور اس میں پتے لگتے ہیں، اور اس میں ہر سال اس میں آم لگتا ہے، ہر سال اس میں آم لگتا ہے، ہر سال اس میں آم لگتا ہے. لوگوں کی زندگیاں کھپ جاتی ہیں لیکن آم کا درخت آم دینا نہیں چھوڑتا. کیا اس کی پیکنگ ہے، اس کے اوپر کھال کی پیکنگ، اس کے اندر گودا، اس کے اندر رس، اس کے اندر گٹلی، یہ سب بتاؤ ذات کے کرش میں ہیں کہ نہیں ہے؟ کتنی بڑی ذات ہے. جتنے ہم بیٹھے ہوئے نا، یہ جو ہم دو چار سو آدمی بیٹھے ہیں، یہ روزانہ کتنا پانی استعمال کرتے ہوں گے؟ ایک آدمی روزانہ کتنا پانی استعمال کرتا ہے؟ کتنے گیلن استعمال کرتا ہوگا ایک آدمی؟ 1.5-2 لیٹر پانی تو صرف پی ہی جاتے ہیں. اور ہم جو نمازی لوگ ہیں ان کو وضو کرنے کے لیے کتنا روزانہ پانی چاہیے؟ اور جو روزانہ نہانے کے عادی ہیں ان کو نہانے میں کتنا پانی چاہیے؟ عورتوں کو گھر دھونے میں کتنا پانی چاہیے؟ کپڑے دھونے میں کتنا پانی چاہیے؟ ایک آدمی کی زندگی کا پانی اگر جمع کیا جائے کتنے ٹنوں ٹن بن جائے گا؟ 750 ارب دنیا میں انسان رہتے ہیں، کتنا پانی استعمال کرتے ہوں گے؟ یہ دھوبی کتنا پانی استعمال کرتے ہیں؟ اور یہ فائر بریگیڈ والے کتنا پانی استعمال کرتے ہیں؟ اور یہ سڑکوں پہ چھڑکاؤ کرنے والے کتنا پانی استعمال کرتے ہیں؟ اتنا پانی کب سے استعمال ہو رہا ہے؟ کب سے استعمال ہو رہا ہے؟ سالہ سال سے، صدیوں سے، لاکھوں سالوں سے استعمال ہو رہا ہے، لیکن وہ پانی ختم نہیں ہو رہا. پتہ یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ اللہ کے خزانوں سے آ رہا ہے. اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ کے خزانے کتنے بڑے ہیں، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. اے دنیا بھر کے انسانوں، تم غور نہیں کرتے غلوں میں، یہ غلے مٹی سے تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ گندم مٹی سے آ رہی ہے، چاول مٹی سے آ رہے ہیں، باجرہ مٹی سے آ رہا ہے، گھاس مٹی سے آ رہی ہے. اسی گھاس کو کھا کے جانور کے اندر دودھ بن رہا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ پاک کی عظمت کی دلیل ہیں کہ نہیں ہے؟ لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں افرأیتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون. تم پانی میں غور نہیں کرتے جس پانی کو روزانہ پیتے ہو؟ کیا ان بادلوں کو بادلوں سے نچوڑ کے تم اتارتے ہو یا ہم اتارتے؟ اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے. سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں،
سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں, جمع ہوتے 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 گھنے گھنے بادل بن جاتے ہیں. پھر ان کو اللہ پھیلاتا ہے, ہوا بھیجتا ہے, ہواؤں کے ذریعے سے ان کو پھیلاتا ہے. اب یہ پانی سے بھرے ہوئے بادل دوڑ رہے ہیں آسمانوں میں, فضاؤں میں دوڑ رہے ہیں, ہوائیں ان کو لے کر دوڑ رہی ہیں دوڑ رہی ہیں دوڑ رہی ہیں, اور پھر جہاں اللہ کا حکم ہو وہاں یہ چھم چھم برسنا شروع ہو جاتے ہیں. جب بادل برستے ہیں تو ہمارے ہاں تو سڑکیں بھر جاتی ہیں, لیکن پہاڑی علاقوں میں یہی پانی برستا ہے. پہاڑوں پہ گر کر کچھ تو چشموں کے اندر چلا جاتا ہے, اور وہ چشمے لبالب بھر جاتے ہیں. پھر وہ ٹوٹی کی طرح سے تھوڑا تھوڑا پانی ان سے نکلتا رہتا ہے, بہتا رہتا ہے, سارا سال لوگ اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں. یہ وہی بارشوں والا پانی ہے جو چشموں کی شکل میں باہر نکلتا ہے, اور یہی بارشیں برستے برستے پہاڑوں پہ برستی ہیں, ٹھنڈے علاقوں میں برستی ہیں, اور پھر وہ برف بن جاتی ہیں. اور سارا سال یہ پانی برف بن کر ان پہاڑوں پہ جمع رہتا ہے. گلگت, اسکردو, سیاچین, ان چترال, ان علاقوں میں یہی پانی برس برس کے اسٹور بن کر برف بن جاتا ہے. جب شدید گرمیاں آتی ہیں تو یہی پانی پگھل پگھل کر وہاں سے چلتے 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 گلگت سے نکل کر, اسکردو سے نکل کر, اور سوات سے گزر کر, اور مانسیرا سے گزر کر, اور دیر سے گزرتے 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 پنجاب کے 5 دریاؤں سے گزرتے گزرتے ہمارے دریائے سندھ سے گزرتا ہے, اور سارے ملک کو سیراب کرتا ہوا جاتا ہے, اور جا کے سمندر میں مل جاتا ہے. پھر انہی سمندروں سے بادل اٹھتے ہیں اور جا کے برستے ہیں, جا کے برف جمتی ہے, پھر وہاں سے پگھلتا ہے, سارے ملک کو سیراب کرتا کرتا دوبارہ جا کے سمندر میں مل جاتا ہے. یہ جو روٹین بنی ہوئی ہے پانی کے برسنے کی اور جمنے کی اور پھر پگھل کر سارے ملک کو سیراب کرنے کی, بتائیے یہ نظام کسی حکومت نے چلایا ہے, اللہ نے چلایا ہے؟ اللہ نے چلایا ہے. اگر اللہ بارشیں بند کر دے تو سمندر کا پانی سمندر میں رہ جائے, پہاڑ سارے برف سے ننگے ہو جائیں. جب پہاڑوں پہ برف نہ جمے تو وہاں سے پگھل کے بتائیے دریا میں پانی کہاں سے آئے گا؟ دریا میں پانی نہیں ہوگا تو بتائیے ہمیں پانی کہاں سے ملے گا؟ یہ نشانیاں ہیں جن سے اللہ پاک کی عظمت کو پہچانا جا سکتا ہے. اتنی پھیلی ہوئی زمین, دیکھیں نا زمین کتنی بڑی ہے, اتنی بڑی زمین ہے. یہ زمین بالکل سیدھی نہیں ہے, بالکل سڑک کی طرح سے نہیں ہے, یہ زمین گیند کی طرح سے گول, یہ زمین گیند کی طرح سے گول ہے, اور یہ ہر وقت یوں گھوم رہی ہے, ہر وقت یہ گھوم رہی ہے, لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ زمین گھوم رہی ہے. اگر ایک پلیٹ کے اوپر آپ 5-7 چائے کے کپ رکھ لیں اور اس پلیٹ کو یوں کرنا شروع کر دیں تو کئی چکر تو کیا پہلے ہی چکر میں سارے کپ نیچے گر جائیں گے. اللہ کا ایسا نظام ہے کہ زمین چکر لگا رہی ہے, زمین گھوم رہی ہے, ہم جہاں موجود ہیں وہی موجود ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے. اتنا بھاری بھرکم زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا سورج, 13 لاکھ گنا بڑا سورج روزانہ نکلتا ہے, انسانوں کو روشنی دیتا ہے. سب سے پہلے سورج فجی آئی لینڈ میں نکلتا ہے, سب سے پہلے سورج کی شعائیں ادھر پڑتی ہیں, اور پھر پھرتے 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 زمین کا جو حصہ اس کے سامنے جاتا ہے اس میں دن آ جاتا ہے, جو حصہ اس سے اوجھل ہوتا چلا جاتا ہے اس میں رات آتی چلی جاتی. یہ ایک نظام ہے, چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے. کوئی دن سورج مؤخر نہیں ہوتا, کوئی رات سورج کا ڈوبنا مؤخر نہیں ہوتا. بتائیے ایسا مضبوط نظام کہ جس میں کبھی سورج 1 منٹ آگے پیچھے نہیں ہوتا, دن آگے پیچھے نہیں ہوتا, رات آگے پیچھے نہیں ہوتی. بتائیے یہ نظام کی اتنی مضبوطی یہ بتا رہی ہے کہ نہیں بتا رہی کہ کوئی مضبوط ذات ہے جو اس سارے نظام کو لے کر چل رہا ہے. اللہ پاک کو پہچانتے نہیں ہیں, اللہ پاک کی عظمت کو جانتے نہیں ہیں. اللہ کتنا بڑا ہے,
اللہ کی عظمت سمجھ میں آتی ہے جب آدمی پہاڑوں پہ چڑھتا ہے نا، پہاڑوں پہ چڑھتا ہے اور پتلے پتلے راستے اور پھر نیچے ہزاروں فٹ نیچے کھائیاں، اور اگر ایک ہوا کا تیز جھونکا آئے تو گاڑیوں کو بھی اٹھا کے کھائیوں میں پھینک دے اور گاڑیوں کا نام و نشان بھی نظر نہ آئے۔ ایک دفعہ ہم گشت کر رہے تھے مری کی پہاڑیوں میں گشت کر رہے تھے، لوگوں کو دعوت دینے کے لیے جا رہے تھے۔ اب پتلا سا راستہ، ایک آدمی چل سکتا تھا، اتنا پتلا راستہ کہ ایک ہی آدمی چل سکتا ہے، دوسرا آدمی اگر گزرے گا تو اس کو ذرا یوں ہونا پڑے گا، پھر وہ یہاں سے گزر پائے گا، اتنا پتلا راستہ۔ اچانک ایک دم کالی گھٹائیں آ گئیں، بادل آ گئے اور بجلی گرجنا شروع ہو گئی۔ اب پہاڑوں پہ آپ کھڑے ہوں اور 2 قدم کا فاصلہ، 2 قدم کا راستہ ہو، نیچے ہزاروں فٹ کھائیاں ہوں اور بجلیاں گرجنے لگ جائیں، تو بتائیے کلیجہ منہ میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ وہاں ہمیں محسوس ہو رہا تھا اللہ تو کتنا بڑا ہے اور میں کتنا چھوٹا ہوں۔ اتنا سا بھی پتھر اگر ان بجلیوں کی گرج سے لڑک کر میرے سر پہ آ گرے تو میرا تو کچومر نکال دے۔ اس لیے حضرت امام زین العابدین کا فرمان ہے، مال ابن آدم اولہ نطفۃ وآخرہ جیفۃ وبینہما قدرۃ۔ آدم کے بیٹے کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ تکبر کرے؟ وہ ہے کیا؟ اس کی ابتدا ایک ناپاک قطرہ ہے اور اس کی انتہا مردار بن جانا ہے، اس کے پیٹ کا پھٹ جانا ہے، اس کے پیٹ میں کیڑوں کا پڑ جانا ہے، اور اس نطفے اور اس مردار کے بیچ میں بھی انسان کیا ہے سوائے اس کے کہ اس کے پیٹ میں پیشاب بھرا ہوا ہے، پاخانہ بھرا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ پاک سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ پاک اتنے بڑے اتنے بڑے اتنے بڑے کچھ نہ پوچھو۔ جیسے ہماری چھوٹائی کی کوئی حد نہیں، ایسے ہی اللہ پاک کی بڑائی کی کوئی حد نہیں۔ آج ہم اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں، اس لیے اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ سے بدتمیزیاں کرتے ہیں، اللہ کی بے ادبیاں کرتے ہیں، اللہ کے فیصلے پہ اعتراض کرتے ہیں، اللہ کے فیصلے پہ بے صبری کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کی کے باوجود اس کی ناشکری کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کو پہچانتے نہیں ہیں۔ ایک دفعہ ہم مدرسے میں پڑھتے تھے تو امتحان ہوا، تو امتحان میں فرسٹ پوزیشن آیا، تو میرے استاد صاحب نے مجھے 10 روپے دیے، 10 روپے دیے۔ 10 روپے کوئی بڑی بات ہے؟ 10 روپے تو کوئی چھوٹی سی چیز ہے، لیکن میں نے اس 10 روپے کی کوٹنگ کروا لی، پنی اس کو چڑھوا لی، کوٹنگ کروا لی اور اس کو رکھ لیا۔ کیوں؟ یہ 10 روپے کی اہمیت میرے دل میں اتنی کیوں آئی؟ اس لیے کہ میرے دل میں میرے استاد کی اہمیت تھی کہ ہے تو یہ 10 روپے بے شک چھوٹے سے ہیں، لیکن یہ تو دیکھو نا کہ دیے کس نے ہیں، میرے استاد نے دیے ہیں۔ بھائی کوئی چھوٹی بات ہو رہی ہے؟ اس لیے اللہ والے ناشکرے نہیں ہوتے، ان کو سوکھی روٹی بھی مل جائے کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، تو نے دی ہے، میں تو اس لائق بھی نہ تھا۔ پتلی دال بھی اللہ کھلا دے تو نخرے نہیں کرتے، کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے تو نے پتلی دال کھلائی، چلو میں آپ کو یاد تو ہوں کم از کم۔ یہ محبت کی باتیں۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا جمشید صاحب نور اللہ مرقدہ اعلی اللہ مراتبہ، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، اللہ ان کو کروٹ کروٹ راحت دے۔ وہ ہمیں قصہ سنایا کرتے تھے، لیلا کا قصہ۔ لیلا اور مجنوں کی محبت مشہور ہے، ناجائز محبت تھی لیکن چونکہ بہت زیادہ تھی اس لیے عام ہو گئی، مشہور ہو گئی۔ محبت ناجائز تھی لیکن چونکہ شدید تھی اس لیے ضرب المثل بن گئی۔ تو مولانا جمشید صاحب سناتے تھے
قصہ سناتے تھے، لیکن وہ قصہ سناتے تھے اشعار میں، ہے قصہ لیکن سناتے تھے اشعار میں۔ تو وہ فرماتے تھے کہ مجنوں کو لیلا کو دیکھنے کا بڑا شوق تھا۔ لیلا بڑے آدمی کی بیٹی تھی، یہ بیچارہ فقیر آدمی تھا، کہیں نظر پڑ گئی تھی، دل دے بیٹھا، پاگل ہو گیا، عاشق ہو گیا، لیکن اب دیکھنا اس کو آسان نہیں تھا، بڑے آدمی کی بیٹی تھی، اس کو کیسے دیکھے؟ کسی نے اس کو بتایا کہ لیلا جو ہے نا ایک مخصوص دن میں نکلتی ہے اور اس کے در پہ سوالی جمع ہوتے ہیں اور وہ سب کو پھر بھیک دیتی ہے۔ تو اگر تجھے دیکھنے کا شوق ہے نا تو بھی جا کے سوالیوں کی لائن میں لگ جا، تو تیرا بھی نمبر آ جائے گا اور تو بھی دیکھ لے گا، زیارت ہو جائے گی۔ اس نے کہا یہ بڑا اچھا موقع ہے۔ چنانچہ مجنوں نے بھی وہ کاسا لے لیا۔ پہلے زمانے میں فقیروں کے پاس کاسا ہوتا تھا، کاسا سی پی کا بنا ہوتا تھا، اب تو نظر نہیں آتا، لیکن پہلے کاسا ہوتا تھا، وہ گلے میں ڈالتے تھے، کالے رنگ کا کاسا۔ تو یہ مجنوں نے بھی کہیں سے کاسا ڈھونڈ لیا اور وہ کاسا لے کے وہ بھی لائن میں لگ گیا۔ سنتے تھے، اب میں آپ کو وہ اشعار سناتا ہوں جو مولانا سناتے تھے۔ سنتے تھے یوں لیلا کا یہ دستور تھا، بھیک دیتی تھی جو بھی آتا تھا در پہ اس کے گدا۔ ایک دن مجنوں بھی کاسا ہاتھ میں لے آ پکارا، للہ کچھ مجھے بھی دے۔ جب اس کے سر پہ اس کے در پہ سوالی آئے اور آ کے کہا اللہ کے واسطے کچھ دے جاؤ، تو جیسے دوسرے سوالی سوال کر رہے تھے ایسے ہی مجنوں بھی آ کے لائن میں لگ گیا، آ پکارا للہ، اللہ کے واسطے کچھ مجھے بھی دے۔ آئی لیلا سب گداؤں کو دیا۔ لیلا آئی اور نمبر وار ہر ایک کے کاسے میں کچھ نہ کچھ ڈالتی چلی گئی۔ آئی لیلا سب گداؤں کو دیا، پھر ہاتھ سے مجنوں کا کاسا لے لیا۔ جب لیلا آئی اس نے سارے سوالیوں کے کاسوں میں تھوڑا تھوڑا بھیک ڈال دی، لیکن جب وہ سارے بھیک مانگنے والے بھیک مانگ کے فارغ ہو گئے اور لیلا اور مجنوں کی باری آئی تو مجنوں کے ساتھ اس کا معاملہ ذرا مختلف ہوا۔ وہ یہ ہوا کہ جب مجنوں کا نمبر آیا تو اس کے کاسے میں ڈالنے کی بجائے جو کاسا وہ لے کر آیا تھا وہ کاسا ہی اسے چھین لیا۔ آئی لیلا سب گداؤں کو دیا، پھر ہاتھ سے مجنوں کا کاسا لے لیا۔ دے پٹخ مارا زمین پر ایک بار، رقص میں مجنوں ہوا پھر بے قرار۔ جب وہ کاسا ہاتھ سے لیا نا تو اسے زمین پہ زور سے جو پٹک کے مارا تو وہ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ جب وہ کاسا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تو مجنون ناچنے لگ گیا، مجنون ناچنے لگ گیا، رقص کرنے لگ گیا۔ بولا ان میں سے کہ اے مجنون خام، رقص کا کیا تھا بھلا اس جا مقام۔ لوگوں نے پوچھا یار تو پاگل تو نہیں ہے، اوروں کو تو بھیک ملی ہے، تجھے بھیک بھی نہیں ملی، تیرا پیالہ بھی توڑ دیا اور تو ناچ رہا ہے، رقص کا کیا تھا بھلا اس جا مقام۔ بولا مجنوں تم میں کوئی عاشق نہیں۔ مجنوں نے کہا او بھائی تم جو اعتراض کر رہے ہو نا، تم جو مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ ناچ کیوں رہے ہو، تو میں تمہیں بتاؤں بات یہ ہے کہ تم نے عشق کا سبق پڑھا ہی نہیں ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ عشق کیسے ہوتا ہے۔ بولا مجنوں تم میں کوئی عاشق نہیں، عاشقوں کی رمز سے واقف نہیں۔ کسی کسی عاشق کے ہوتے ہیں ایسے نصیب کہ بلا نازل کرے اس کا حبیب۔ یہ بلا ہرگز نہیں ایک ناز ہے، یہ بھی ایک محبوب کا انداز ہے۔ جو اللہ سے واقف ہیں، جو اللہ کو جانتے ہیں، جو اللہ کو پہچانتے ہیں، جن کے دل میں اللہ پاک کی محبت کی آگ لگی ہوئی ہے، اللہ پاک کی محبت کا نور رکھتے ہیں، معرفت کا نور رکھتے ہیں، تو وہ اللہ پاک کی بھیجی ہوئی پریشانیوں پہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ بیماری آ جائے تو روتے نہیں ہیں، کہتے اللہ تیرا شکر ہے تو نے بھیجی ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی ہے۔ میں نے اپنے بزرگوں میں سے ایک بزرگ کو خود دیکھا، ان کو شدید بخار چڑھ رہا تھا، 104 سے اوپر ان کا بخار جا رہا تھا، سارا جسم ان کا تپ رہا تھا، چہرہ ان کا بخار کی آگ سے سرخ ہو رہا تھا،
اور اس بخار کا ان کے دماغ پہ بھی اثر ہو گیا تھا. بے ہوشی کی سی ان کی کیفیت تھی. جب ہم ان کو دیکھنے گئے تو آنکھیں ان کی بند تھیں مگر کیفیت ان کی بڑی عجیب تھی. وہ اس نیم بے ہوشی کی سی کیفیت میں ایک شعر پڑھ رہے تھے: الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو. دل میں عشق ہو تو پھر صرف پیار میں مزہ نہیں آتا، پھر مار میں بھی مزہ آتا ہے، پریشانی میں بھی مزہ آتا ہے، دکھ میں بھی مزہ آتا ہے. میرے دوستو، آج ہم اللہ پاک کی معرفت سے ناآشنا ہیں، اللہ کو نہیں جانتے کہ اللہ کون ہے. حدیث شریف میں آتا ہے جب بارش برستی تھی تو ہمارے نبی اپنا گریبان کھول کے اپنے سینے کو ننگا کرتے تھے اور آسمان کے نیچے یوں کھڑے ہو جاتے تھے، اور آسمان کے جو سیدھے بارش کے قطرے آ رہے ہوتے تھے اس کو اپنے سینے پہ لیتے تھے اور کہتے تھے یہ قطرے سیدھے میرے اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں. یہ قطرے سیدھے کہاں سے آ رہے ہیں؟ کس کی طرف سے آ رہے ہیں؟ اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں. یہ قطرے سیدھے میرے اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں. ان کی یہ کہیں سے کہیں آلودہ بھی نہیں ہوئے، سیدھے اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں. ایک بدو ہمارے نبی کے سامنے نماز پڑھ رہا تھا. اس نے نماز پڑھی 2 رکعت، پھر اس نے دعا مانگی: یا من لا تراہ العیون ولا تخالطہ الظنون ولا یصفہ الواصفون ولا یخشى الدوائر. لمبی دعا ہے. یہ دعا وہ پڑھ رہا تھا، اس میں اس نے عجیب و غریب اللہ کی تعریف کی. جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے اس کو بلایا، اور آپ علیہ السلام کے پاس اس وقت کھجور کی گھٹلی جتنا سونا رکھا ہوا تھا. سونا، کھجور کی گھٹلی جتنا سونا، یہ بڑی قیمت کی چیز ہے. کھجور کی گھٹلی جتنا سونا آپ کے پاس رکھا ہوا تھا. آپ نے وہ اٹھایا اور اس کو بلا کے اس کو مرحمت فرمایا. پھر فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ گھٹلی کا یہ اتنا سارا سونا میں نے تمہیں کیوں دیا ہے؟ میں نے تمہیں کسی رشتہ داری کی وجہ سے نہیں، کسی اور وجہ سے نہیں، بلکہ تمہیں اس لیے دیا ہے کہ تو نے میرے رب کی تعریف بہت اچھی کی ہے. تو میرے اللہ کی تعریف بڑی اچھی کی. آج ہم اللہ پاک کی عظمتوں سے ناآشنا ہیں، اس لیے نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، ذکر کرنے کو دل نہیں کرتا، قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا. جو اللہ پاک سے پیار کرتے ہیں، اللہ پاک کی عظمت سے آشنا ہیں، اللہ پاک کی پہچان رکھتے ہیں، وہ تو تلاش میں رہتے ہیں کہ فارغ ہوں اور نماز میں مشغول ہو جاؤں. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، حضرت مولانا عبد الواحد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک بہت بڑے بزرگ گزرے حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ. یہ ان کے خلیفہ تھے مولانا عبد الواحد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ. ایک دن اپنے آخری زمانے میں، انتقال سے کچھ عرصہ پہلے، آخری وقت میں، اپنے بڑھاپے کے وقت میں فرمانے لگے: ہائے، اپنے جو قریب بیٹھے ہوئے تھے مقربین، ان میں سے کسی سے پوچھا: بھائی جنت میں نماز ہوگی؟ جنت میں نماز ہوگی؟ کہا: حضرت جنت میں نماز کیسے ہوگی؟ جنت تو جزا کی جگہ ہے، انعام کی جگہ ہے، اعمال کی جگہ تھوڑی ہے. اعمال یہاں کرنے ہیں، وہاں اس کا انعام ملے گا، وہاں نماز نہیں ہوگی. تو رونے لگے اور کہنے لگے: ہائے، جب جنت میں نماز نہیں ہوگی تو جنت میں مزہ کیسے آئے گا؟ ایک اور بہت بڑے بزرگ گزرے، حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ. ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہوا، ان کی تجہیز و تکفین کی گئی، ان کو دفنایا گیا. تو دفنانے والوں میں کوئی شخص تھے، ان کے پاس ایک تھیلی بھی تھی، تو وہ گر گئی. تو ان کو بعد میں یاد آئی،
ذرا مٹی ہٹا کے انہوں نے چاہا کہ وہ میں تھیلی نکال لوں. جو ہی مٹی ہٹائی تو انہوں نے اپنے ان سر کی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت ثابت بنانی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو فوراً مٹی لگا دی اور فوراً کے گھر پہنچے اور گھر والوں سے آ کے پوچھا کہ ثابت بنانی کا ایسا کون سا عمل تھا کہ وہ قبر میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں. تو وہ کہنے لگے 40 برس تک انہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. 40 برس عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. ساری رات عبادت کرتے تھے. لیکن یہ کمال نہیں تھا, ساری رات عبادت کرنا کمال نہیں تھا. ساری رات عبادت کر کے جب صبح کا وقت ہوتا, فجر کی نماز کا ٹائم ہوتا اور قبولیت کا وقت ہوتا, مزدوری, ساری رات مزدوری کرتے, اللہ کی مزدوری کرتے. اب جب مزدوری لینے کا وقت آتا تو اللہ سے دعا کرتے, اللہ میری اور کوئی خواہش نہیں ہے, بس میری خواہش یہ ہے کہ اگر جنت, اگر قبر میں بھی کسی کو نماز پڑھنے کا موقع مل سکتا ہو تو اللہ مجھے قبر میں بھی نماز پڑھنے کا موقع عطا فرما. 40 برس مسلسل ساری رات کی عبادت کے بعد دعا مانگی تو کیا مانگی کہ اللہ قبر میں بھی نماز پڑھنے کا موقع دے. میرے دوستو, کتنے بھائی ہیں ہمارے, کتنی بہنیں ہماری, کتنے نوجوان اور بوڑھے ہمارے جو بیچارے جمعہ بھی نہیں پڑھتے, فجر نہیں پڑھتے, ظہر نہیں پڑھتے, عصر نہیں پڑھتے, مغرب نہیں پڑھتے, عشاء نہیں پڑھتے. یہ لوگ مرنے کے بعد کتنا پچھتائیں گے. اور کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ جانتے ہی نہیں ہے کہ نماز حکم کس ذات کا ہے. ابھی میرے پاس کال آ جائے تو دیکھوں گا کس کی کال ہے, عام سا نمبر ہے, کاٹ دوں گا, جیب میں ڈال دوں گا. پھر آ جائے, پھر دیکھوں گا, عام سا نمبر ہے, کاٹ دوں گا, جیب میں ڈال دوں گا. پھر کال آئے, موبائل نکال کے دیکھا, اس پہ لکھا تھا حضرت جی. تو میں اس بات کی پرواہ نہیں کروں گا کہ میرے سامنے مجمع ہے, میں فوراً فون سنوں گا, میرے حضرت جی کی کال ہے. اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ نمبر ان کا ہے کہ جو بہت بڑے ہیں. میرے دل میں ان کی عظمت ہے, میرے دل میں ان کی بڑائی ہے. ایک مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں, اللہ پاک کی عظمت کے بغیر اللہ پاک کے احکام پہ نہیں چلا جا سکتا. اگر چلے گا تو پھس پھسا چلے گا, چلے گا تو فارملٹی چلے گا, چلے گا تو ایسے ہی بے جان سا چلے گا. اللہ پاک کی محبت سے سرشار ہو کر اللہ پاک کے حکم کو وہ پورا کرے گا جو اللہ کی عظمت کو جانتا ہوگا. حضرت علی اذان سنتے تھے تو کانپنا شروع ہو جاتے تھے. یہاں تو اذان سن کے گانے بھی بند نہیں ہوتے, اذان سن کے گپیں ختم نہیں ہوتی, اذانیں سن کے چائے کی پیالی نیچے نہیں رکھی جاتی. وہاں اذان سن کے حضرت علی شیر خدا, اتنے بڑے آدمی, کانپنا شروع ہو جاتے تھے. تو لوگ پوچھتے تھے, حضرت اذان سن کے آپ کیوں کانپنا شروع ہو جاتے ہیں؟ تو فرماتے تھے, جس امانت کے ادا کرنے سے زمین آسمان عاجز آ گئے, اس امانت کے ادا کرنے کا وقت آیا ہے. یعنی اللہ کی پیشی میں پیش ہونے کا وقت آیا ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا. حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ, امام حسین کے بیٹے, کتنا پاک خون ہے ان کا, کتنا پاک شجرہ ہے ان کا, کتنا پاک خاندان ہے ان کا, کتنا عظیم الشان گھرانہ ہے ان کا. امام زین العابدین بیٹے امام حسین کے, امام حسین بیٹے حضرت بی بی فاطمہ کے, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے, اتنا پاک خاندان. لیکن حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جب حج کے لیے چلے, مدینے سے نکلے اور ذوالحلیفہ پہنچے جہاں احرام باندھا جاتا ہے, احرام کی دونوں چادریں باندھ کے حاجی کے لیے سنت یہ ہے کہ آ کے سواری پہ بیٹھ جائے. سواری پہ بیٹھ کے کہے لبیک اللہم لبیک, جو ہی وہ لبیک کہے گا اس کا احرام شروع ہو جائے گا.
امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا مجمع اپنے ساتھ انہوں نے لیا ہوا تھا جو حج کے لیے جا رہا تھا. اب یہ احرام کی چادریں پہن کے آ کے سواری پہ بیٹھ گئے. اب ساتھی سارے انتظار میں کہ حضرت والا لبیک پڑھیں, ان کے پیچھے ہم بھی لبیک پڑھیں تاکہ سفر آگے شروع ہو جائے اور ہمارا احرام چالو ہو جائے. حضرت خاموش, امام زین العابدین خاموش. کافی دیر گزر گئی, لبیک نہیں پڑھ رہے. تو لوگوں نے کہا حضرت آپ لبیک پڑھیں نا تاکہ یہ سارا مجمع بھی لبیک کہے. فرمانے لگے بھائی مجھے ڈر لگ رہا ہے. کہا حضرت آپ کو کیا ڈر لگ رہا ہے؟ فرمانے لگے ڈر یہ لگ رہا ہے کہ جب میں لبیک کہوں کہ اے اللہ میں حاضر ہوں تو کہیں اللہ یہ نہ کہہ دے لا لبیک, جا جا تیری حاضری قبول نہیں ہے. اس لیے کہ بڑا بہت ہے نا, بڑا بہت ہے, بے نیاز بہت ہے, کسی کی اسے پرواہ نہیں ہے. نہیں کہہ پائے, لبیک نہیں کہہ پائے. آخر لوگوں کے اصرار پر اپنے آپ کو ذرا سنبھال کر پورا زور لگا کر جب لبیک کہا تو لبیک کا لفظ کہتے ہی ہوش نہ رہا اور اونٹ پر سے گر گئے اور بازو ٹوٹ گیا. صرف اس تصور سے اتنی بڑی ذات کو میں کہنے لگا ہوں کہ اے اللہ میں حاضر ہو رہا ہوں تیرے دروازے پہ, میری حاضری کو قبول فرما, تو میں اسے کیسے کہوں؟ میرے پاس تو وہ منہ ہی نہیں ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ شریف حاضر ہوئے تو لوگوں نے دیکھا کہ امام حسین جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو چلتا ہوا جنتی کو دیکھنا چاہے وہ میرے حسین کو دیکھے, اور آپ نے فرمایا حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. اے اللہ میں حسین سے پیار کرتا ہوں, تو بھی اس سے پیار فرما. حسین جنت کے جوانوں کا سردار ہے. لوگوں نے دیکھا کہ امام حسین بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے اور بیت اللہ شریف میں کھڑے ہو کے کہنے لگے اے اللہ میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے, اے اللہ مجھے پکڑنا نہیں, اے اللہ مجھے پکڑنا نہیں, میرے پاس نیکی نہیں ہے. اے اللہ مجھے قیامت کی ذلت سے بچانا, مجھے قیامت کی رسوائی سے بچانا. یہ امام حسین کہہ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پہچانتے ہیں کہ ذات بہت بڑی ہے. اور تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لمبے سجدے میں گرے ہوئے ہیں. وجہ کائنات ہے, سرکار دو عالم ہے, لمبے سجدے میں گرے ہوئے اور اللہ پاک سے کہہ رہے اے اللہ میں کہاں تیری تعریف کر سکتا ہوں, میرے پاس اتنے الفاظ کہاں ہیں, میرے پاس اتنی تعبیرات کہاں ہیں, میرے پاس اتنا علم کہاں ہے کہ میں تیری ساری تعریف کر سکوں. اے اللہ میں نہیں کر سکتا. میرے دوستو آج ہم اللہ پاک کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. اللہ پاک کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. بس ایک خیالی سی کوئی ذات ہے ہمارے دل دماغ میں, اور اس کی طاقت کیا ہے, اس کے اختیارات کیا ہیں, وہ کیسا دیکھنے والا ہے, کیسا سننے والا ہے, کیسا پکڑنے والا ہے, کیسا انعام دینے والا ہے, کتنا مہربان ہے, کتنا اچھا ہے, کتنا بڑا ہے. اس کا ہمیں احساس نہیں ہے, اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے, اس کو نہیں سمجھتے ہم. اس کو معرفت کہتے ہیں, اس کو معرفت کہتے ہیں. آج کسی برائی کرنے والے سے آپ کہیں کہ فلاں دیکھ رہا ہے, ایک دم ٹھہر جائے گا. اسے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو اس کے کان پہ جو بھی نہیں رینگتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے زیادہ ذلیل تو مجھے نہ بنا. میرے بندے اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے زیادہ حقیر تو نہ بنا مجھے.
بچہ بھی دیکھے تو برائی نہیں کی جاتی، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما لکم لا ترجون للہ وقارا، عجیب آیت ہے یہ، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، میرے بندو تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہاری نظروں میں میری عزت ہی نہیں ہے، تم مجھے کچھ سمجھتے ہی نہیں ہو۔ اللہ پاک کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں ہمارے اپنے جاننے والے دیندار ہیں، ایسے ہی آ کے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، گریبان بھی کھلا ہوا ہے، سر پہ ٹوپی بھی نہیں ہے، سوچتے نہیں ہیں کس ذات کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ مخدوموں کے پاس جاتے ہیں ٹوپیاں اوڑھ کے جاتے ہیں، ساری زندگی ٹوپیاں نہیں پہنتے، مخدوم کے پاس جاتے ہیں تو ٹوپی پہن کے جاتے ہیں، ساری زندگی ٹوپیاں نہیں پہنتے، اپنے پیروں کے پاس جاتے ہیں ٹوپیاں اوڑھ کے جاتے ہیں، شریف بن کے جاتے ہیں، اتنے بڑے اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے پرواہی نہیں ہے، گندے کپڑے پہنے ہوئے، ایک پانچا ادھر جا رہا ہے، ایک پانچا ادھر جا رہا ہے، گریبان کھلا ہوا ہے، بال بکھرے ہوئے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ کیوں اللہ کے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کو جانتے نہیں، اللہ کو پہچانتے نہیں۔ میرے دوستو، جب مرنے کے بعد اللہ پاک سے ملاقات ہوگی، اللہ پاک کی عظمتوں اور اس کی کبریائی کا مشاہدہ ہوگا، وہاں کتنی شرمندگی ہوگی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے دیکھا، اتنے بڑے امام کو لوگوں نے دیکھا کہ مطاف میں کھڑے ہوئے اور زور و قطار ہچکیاں باندھ کے رو رہے اور کہہ رہے ہیں اے اللہ ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک، اے اللہ جیسے تیری عبادت کرنی چاہیے تھی مجھ سے نہیں ہوئی، معاف کر دے۔ اے اللہ جتنا تجھے پہچاننا چاہیے تھا میں تجھے نہیں پہچان سکا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حضرت پیران پیر غوث اعظم قطب ربانی محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ولیوں کے بادشاہ ولیوں کے سردار کو بیت اللہ کے مطاف میں دیکھا، مطاف کی پتھریوں پہ انہوں نے اپنا ماتھا رکھا ہوا تھا اور زار و قطار رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے من گویم کہ طاعتم بپذیر قلم عفو بر گناہم کش، اے اللہ میں یہ نہیں کہتا کہ میری نیکیاں قبول کر مجھے بڑی بڑی جنت دے، میں اس قابل کہاں کہ تجھ سے جنت کا سوال کروں، بس میری درخواست یہ ہے کہ میرے گناہوں کو معاف کر کے مجھے جہنم سے چھٹکارا دے۔ اس لیے ہمارے نبی جب نماز پڑھتے تھے تو نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلے سلام پھیرنے کے بعد بتائیے سب سے پہلے کیا کرتے تھے؟ کوئی بتائے گا؟ سب سے پہلے کیا کہتے تھے؟ اللہ اکبر۔ یہ اللہ اکبر ہمارے نبی کی مسجد میں اس طرح کہا جاتا تھا کہ ساری مسجد گونج جاتی تھی، اللہ اکبر، سارا مجمع سلام پھیرتے ہی کہتا تھا اللہ اکبر، چونکہ ہمارے نبی کہتے تھے۔ ہمارے نبی کیوں کہتے تھے؟ اس میں کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ یا لا الہ الا اللہ کیوں نہیں کہہ رہے؟ سبحان اللہ کیوں نہیں کہہ رہے؟ الحمدللہ کیوں نہیں کہہ رہے؟ سورہ فاتحہ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ اللہ اکبر کیوں کہہ رہے؟ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اے اللہ تو بہت بڑا، میری نماز بہت چھوٹی، اے اللہ جیسی نماز پڑھنا چاہیے تھی میں ویسی نماز نہیں پڑھ سکا۔ چنانچہ اس کے بعد 3 دفعہ نبی پاک علیہ السلام سلام پھیر کے ایک دفعہ کہتے تھے اللہ اکبر، 3 دفعہ کہتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کیا مطلب؟ اے اللہ میں نبیوں کا امام ہو کر بھی جیسی نماز پڑھنی چاہیے تھی ویسی نہ پڑھ سکا، تیری شان بہت اونچی ہے، میرے سجدے اس قابل نہیں ہیں۔ میرے دوستو، میں اور آپ ذرا سوچیں تو صحیح، اپنے آپ کو جھنجھوڑیں تو صحیح کہ ہم اپنے اللہ پاک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کتنے اس سے غافل ہیں، اس کی عظمت سے غافل ہیں، کیا کچھ اس کو دکھا دکھا کے کر رہے ہیں، اس کی دھرتی پہ کیا کچھ کر رہے ہیں جبکہ وہ دیکھ رہا ہے۔ ساری دنیا میں
بے پرد پھرنے والی عورتیں اس کی نگاہوں میں ہیں. ساری دنیا میں کانوں میں ہینڈ فری لگا کے سارا دن گانے سننے والے نوجوان اس کی نگاہوں میں. ساری رات فیس بک پہ بیٹھ کے ننگی فلمیں اور عورتیں دیکھنے والے نوجوان اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہیں, ان کو دیکھ رہے ہیں. ماؤں کو ستانے والے, باپ کو ستانے والے, باپ پہ روب جمانے والے, باپ سے بدتمیزی کرنے والے, سب اللہ کی نظروں میں. یتیموں پہ ظلم کرنے والے, بیواؤں پہ ظلم کرنے والے, غریبوں کا حق کھانے والے, سب اللہ کی نظروں میں. اللہ سے چھپا ہوا کوئی نہیں ہے. اتنے بڑے اللہ, اتنا بڑا اللہ, اتنا بڑا اللہ کہ اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں. یہ سبق پکا ہوگا تو اس کی ماننا آسان ہوگا. اس لیے مسلمان جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں کون سے بول ڈالے جاتے ہیں؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. 4 دفعہ اس کے کان میں کہا جاتا ہے, بیٹا بیٹی, اللہ سب سے بڑا, اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. پوری اذان اور ساری اذان اللہ کا تعارف ہے, اللہ کی عظمت ہے, اللہ کی کبریائی ہے, اللہ کی معرفت ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس ذکر کو متعین کیا ہے وہ ہے اللہ اکبر, سوائے رکوع سے کھڑے ہونے کے. ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کے لیے جو ذکر متعین کیا گیا وہ ہے اللہ اکبر. اللہ اکبر کیوں؟ الحمدللہ کیوں نہیں؟ لا الہ الا اللہ کیوں نہیں؟ سبحان اللہ کیوں نہیں؟ اللہ اکبر کیوں؟ بار بار اللہ پاک کی طرف سے یہ ذکر مقرر کیا گیا تاکہ نماز پڑھنے والے کو جھنجھوڑا جائے, اے نمازی ذرا سنبھل کے کھڑا ہو, تو کس کے سامنے کھڑا ہوا ہے؟ اللہ اکبر. نماز شروع ہو رہی ہے, اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرائی گئی. کیوں؟ تاکہ نماز پڑھنے والے کو یہ دھیان رہے, یہ خیال رہے, سنبھل کے کھڑا ہو کہ جس ذات کے سامنے کھڑا ہوا ہوں وہ سب سے بڑا ہے, اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں. رکوع میں جا رہا ہے لیکن جانے سے پہلے کہہ رہا ہے اللہ اکبر, سب سے بڑا اللہ ہے. سنبھل کے جھکنا, سب سے بڑا اللہ ہے. سجدے میں جا رہا ہے, اللہ اکبر کہتا ہوا جا رہا ہے, اپنے آپ سے کہتا ہوا جا رہا ہے کہ جس ذات کے سامنے جھک رہا ہوں وہ ذات سب سے بڑی ہے, اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں. بتاؤ بھائی, ہم اللہ کو کتنا بڑا سمجھتے ہیں؟ اللہ کو بڑا نہیں سمجھتے ہم. ابھی ہم نے اللہ پاک کو سب سے بڑا مانا ہی نہیں ہے. عقیدے میں ہے, یقین میں نہیں ہے. عقیدے میں ہے, دھیان میں نہیں ہے. عقیدے میں ہے, توجہ میں نہیں ہے. اللہ سب سے بڑا. بھائی سب سے بڑا ہے تو رویہ بھی تو اس کے ساتھ سب سے بڑے والا ہونا چاہیے نا. ایک دفعہ کچھ لوگ آپ علیہ السلام سے ملنے آئے تو ان میں ایک نوجوان لڑکا تھا, اس نے آپ سے بات کرنا چاہی. آپ نے فرمایا کبر کبر, پیچھے ہو پیچھے ہو, بڑے کو آگے لا, بڑے کو بات کرنے کا موقع دے, تو چھوٹا ہے پیچھے رہے. بڑے کے ساتھ بڑے والا سلوک ہونا چاہیے, بڑے کے شان معاملہ ہونا چاہیے. میں اور میرے والد صاحب ہم دونوں ایک مجلس میں گئے. وہاں جب گئے تو وہاں ایک کرسی تھی, میں خود کرسی پہ بیٹھ گیا. ابا کو میں نے اپنے قدموں میں بٹھایا. بتائیے کسی کو لگے گا کہ یہ اس کا باپ ہے؟ کسی کو لگے گا کہ یہ اس کا باپ ہے؟ سارے کہیں گے کوئی اس کا مرید ہے, کوئی اس کا شاگرد ہے, پتہ نہیں کوئی نورانی قاعدہ پڑھتا ہوگا اس کے پاس, اس لیے نیچے بٹھا دیا اس کو.
بڑے کو بڑا ہی بنانا چاہیے، بڑے کے ساتھ سلوک بھی بڑوں والا ہونا چاہیے۔ اللہ پاک کے ساتھ ہمارا سلوک بڑوں والا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اس کو بڑا سمجھتے ہی۔ جو اللہ پاک کو بڑا سمجھتے تھے وہ چلتی ہوئی تلواروں میں، برستے ہوئے نیزوں اور تیروں میں نماز پڑھ کے دکھاتے تھے، امام حسین جیسے، ان کے ساتھیوں جیسے۔ اور جو اللہ کو بڑا نہیں سمجھتے وہ کہتے کوئی بات نہیں، کوئی فرض ہے کیا نماز، کوئی ضروری ہے کیا نماز، نماز کے بغیر نہیں ہے کہ مسلمان آدمی۔ اس لیے سب سے پہلی بات اللہ کی پہچان ہے۔ دیکھیں ہمارے نبی پہ جب نبوت، ہمارے نبی کو جب نبوت کا آپ نے جب اعلان کیا اور آپ کو جب نبوت کے ظاہر کرنے کا حکم دیا گیا تو سب سے پہلی آیتیں تو آپ پہ جو اتری ہیں وہ ہے سورہ الگ کی۔ اس کے بعد جو سب سے پہلے آپ پہ حکم نازل ہوا وہ پتہ کیا ہے؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے میرے نبی کھڑا ہو جا، لوگوں کو جہنم سے ڈرا اور لوگوں کے سامنے میری بڑائی کو بیان کر کہ اللہ کتنا بڑا ہے، ان کو بتا کہ اللہ کتنا بڑا ہے۔ ابھی یہاں اگر حضرت مولانا طارق جمیل صاحب تشریف لے آئے تو بتائیے ان کے آنے کے بعد آپ میں سے کوئی پھر بھی مجھے دیکھ رہا ہوگا؟ سارے ان کو دیکھ رہے ہوں گے، بڑا آ گیا ہے۔ اگر حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ ابھی یہاں سے دو آدمی کے سہارے سے آہستہ آہستہ چل کر پیچھے سے کسی کو آتے ہوئے دکھائی دیں، کراچی تشریف لائے ہوئے آج کل، آتے ہوئے کسی کو دکھائی دیں تو بتائیے سارے ان کی طرف متوجہ ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ کیوں دل کھنچ رہا ہے؟ اس لیے کہ ان کو بڑا سمجھتے ہیں۔ اذان سنتے ہی مسجد کی طرف دل کیوں نہیں کھنچتا کہ ابھی دل سے اللہ پاک کو بڑا تسلیم ہی نہیں کیا؟ حرام سے کیوں نہیں بچا جاتا کہ حرام کرنے والی ذات کی عظمت سے ابھی ناآشنائی ہے؟ اس لیے میرے دوستو ہم اللہ پاک کو پہچانیں اور پہچاننے کی محنت اور کوشش کریں۔ اللہ پاک کو پہچاننے کی محنت کیا ہے؟ تین باتیں۔ اللہ تعالیٰ کی پہچان کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اس کے لیے تین کام کرنے ہیں، بلکہ چار کام کرنے ہیں۔ ایک، اللہ پاک کی عظمت اور اللہ پاک کی بڑائی کے بولوں کو بولنا، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کے بولوں کو بولنا۔ انسان جو بولتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے، انسان کی زبان سے نکلنے والا ہر بول مؤثر ہے، اثر انداز ہے، کبھی محسوس ہوتا ہے کبھی محسوس نہیں بھی ہوتا لیکن اثر انداز ضرور ہے۔ اس میں ایک چھوٹا سا لطیفہ یاد آ گیا، ہم لوگوں نے مدرسوں میں جو کتابیں پڑھی ہیں اس میں ایک کتاب ہے نفحۃ العرب، اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے عربی میں۔ ایک تھے بھولے سے آدمی، نیک تھے، بھولے سے تھے، سیدھے سادے تھے، بچے ان کو چھیڑتے تھے، تنگ کرتے تھے بچے ان کو۔ تو ایک دفعہ ان کو خیال آیا کہ یہ بچے روزانہ مجھے چھیڑتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، آج میں نے بھی ان کو پریشان کرنا ہے۔ کیا کیسے پریشان کرنا ہے؟ گھر سے چلے اور جہاں کہیں دو چار بچے دیکھے وہاں اعلان کرنا شروع کر دیا، او بھائی تمہیں پتہ نہیں ہے فلاں جگہ مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے؟ مٹھائی کوئی نہیں تقسیم ہو رہی تھی۔ اب اس نے کہا روزانہ مجھے پریشان کرتے ہیں نا، یہ جائیں گے یہاں وہاں جا کے دیکھیں گے مٹھائی تقسیم نہیں ہو رہی ہوگی، ذلیل ہو کے واپس آ جائیں گے تو بدلے کا بدلہ ہو جائے گا۔ تو
ادھر بیٹھے تھے چند بچے، ان سے کہا ارے تم یہاں بیٹھے ہو، وہاں مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے، پھر یہاں آئے، پھر وہاں آئے، پھر وہاں آئے، 5-7 جگہ بچے جمع تھے، سب سے یوں کہا۔ جب آخری جو بچوں کی ٹیم بیٹھی ہوئی تھی ان سے کہا بھائی تم یہاں بیٹھے ہو، وہاں مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے۔ جب ان کو بھی بھیج دیا تو سوچنے لگے کہ کہیں واقعی تقسیم تو نہیں ہو رہی، جا کے میں بھی دیکھ لوں شاید ہو رہی ہو، تو خود بھی پہنچ گئے۔ انسان جو بولتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے۔ ہم سارا دن دنیا کی باتیں بولتے رہتے ہیں، فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا، اتنوں کو نوکریاں دلوا دیں، اور فلاں ڈاکٹر نے یوں کر دیا اور وہ کر دیا، فلاں پیسے والے نے یوں کر دیا اور وہ کر دیا، امریکہ نے یوں کر دیا، اس نے یوں کر دیا، اس نے یوں کر دیا۔ سارا دن یہ پڑھ پڑھ کر، سن سن کر، اور سوشل میڈیا کا تو کام ہی ہے سارا دن اللہ کے غیر سے متاثر کرنا، یہ سوشل میڈیا کا کام ہو گیا ہے۔ الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، ہمارے سارے میڈیا کا کام ہی اللہ پاک کے غیر سے متاثر کرنا ہے، اور قرآن اللہ پاک کی ذات سے متاثر کرتا ہے، قرآن اللہ سے متاثر کرتا ہے۔ سارا قرآن بھرا پڑا ہے، آپ ترجمے کے ساتھ پڑھ کے دیکھیں سارا قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ الا لہ الحکم الا لہ الامر الا لہ الحکم، سنو حکم اللہ کا چلتا ہے، الا للہ الامر، سنو الا ان الامر کلہ للہ، سنو سارا حکم اللہ کا چلتا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں کا بادشاہ بھی صرف اللہ، زمینوں کا بادشاہ بھی صرف اللہ۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، پہلے بھی اللہ کا حکم چلتا تھا، آج بھی اللہ کا حکم چل رہا ہے، آئندہ بھی اللہ کا حکم چلے گا۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، آسمانوں میں جو کچھ وہ بھی صرف اللہ کا، زمینوں میں جو کچھ وہ بھی صرف اللہ کا، آسمان زمین کے بیچ میں جو کچھ وہ بھی سب کچھ اللہ کا، زمینوں کے نیچے جو کچھ وہ بھی سب اللہ کا، آسمانوں سے اوپر جو کچھ وہ بھی سب اللہ کا۔ تجلا تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ یہ قرآن کی پکار ہے، یہ قرآن کی فریاد ہے، یہ قرآن کی ندا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ سب سے بڑا، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اس کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اب ہم بولتے میڈیا کی باتیں، ہم بولتے ادھر ادھر کی باتیں، تو بتائیے اللہ کی بڑائی کہاں سے آئے گی، اللہ کی پہچان کہاں سے ہوگی؟ تو پہلا کام اللہ کی عظمت کو بولیں، اللہ کی کبریائی کو بولیں، اللہ کے بولوں کو خود بھی بولیں، اوروں سے بھی بلوائیں، اپنے بچوں سے بھی بلوائیں۔ آپ کا بچہ کہے گا ابو آئس کریم بہت اچھی ہے، آپ کہیں بیٹا اس میں ذائقہ اللہ نے ڈالا ہے۔ ابو مجھے آئس کریم لے کے دیں، آپ فوراً کہیں نہیں بیٹا آئس کریم اللہ کھلائے گا۔ ابو میرے جوتے بہت اچھے ہیں، بیٹا اللہ نے دیے ہیں، اچھے اللہ نے دیے ہیں اس لیے اچھے ہیں۔ اللہ صحت دے گا، اللہ بھوک مٹائے گا، اللہ پیاس بجھائے گا، اللہ دکھ درد دور کرے گا، اللہ قرضے اتارے گا، اللہ بے اولادوں کو اولاد دے گا، اللہ غریبوں کو روزی دے گا، اللہ تنگ دستوں کی تنگ دستی دور کرے گا، اللہ ہی کرے گا۔ بتاؤ کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ اس کو اتنا کہیں اتنا کہیں اتنا کہیں کہ ہمارے دل اللہ پاک کی ذات سے متاثر ہو جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک رہے اور یہ نہیں کہہ رہے ہائے میں مر گیا، ہائے میں مر گیا، ہائے بچاؤ، ہائے بچاؤ، یہ نہیں کہہ رہے۔ کیا کہہ رہے؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ آگ میں پھینکا جا رہا ہوں تو کیا ہوا؟ اللہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے کافی ہے، اللہ مجھے کافی ہے۔ ہمارے نبی حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ غار میں بیٹھے ہوئے اور کفار آگے ڈھونڈتے ڈھونڈتے، اب غار کے
بالکل سامنے کھڑے ہوئے ہیں. اگر تھوڑا سا جھک کر دیکھ لیں تو اندر سامنے بالکل حضور بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور صدیق اکبر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق ہمارے نبی سے کہنے لگے یا رسول اللہ لو ان احدہم نظر تحت قدمیہ لابصرنا. یا رسول اللہ اگر یہ تھوڑا سا نیچے کو جھک کر ہمیں دیکھ لیں تو یہ تو ہمیں پکڑ لیں گے. آپ نے فرمایا یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. ابو بکر تیرا کیا گمان ہے ان دو کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہو. ان کا بھی کوئی بگاڑ سکتا ہے کچھ؟ جب دو کا تیسرا اللہ ہو تو ان دو کا کون کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اللہ پاک کی عظمت کو جتنا بولیں گے اتنی اللہ کی عظمت دل میں آئے گی. اور تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں, اللہ پاک کی عظمت کو سوچیں. اس کو ہم کہتے ہیں مراقبہ کریں. کثرت سے مراقبہ کرتے 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 دل دماغ پہ اللہ پاک کی عظمت چھا جاتی ہے. اللہ کے علاوہ کسی سے دل متاثر نہیں ہوتا. پھر کوئی چاہے کتنا بڑا خان ہو, چاہے کوئی کتنا بڑا نواب ہو, چاہے کوئی کتنا بڑا افسر ہو, کوئی نگاہوں میں نہیں جچتا, اس لیے کہ اللہ کی عظمت سے آشنائی ہے. جس کی وزیر اعظم سے ملاقات رہتی ہو, بتائیے ایس ایچ او سے ملاقات اس کو متاثر کرے گی؟ ایس ایچ او کیا ہے اس کے سامنے؟ جس کی وزیر اعظم سے ملاقات رہتی ہو. جو اللہ کو پہچانے ہوئے ہوں, بادشاہ بھی ان کی نگاہوں میں تنکے کی حیثیت نہیں رکھتے. ہم نے اپنے حاج صاحب کو ایسے ہی دیکھا. وہ ایسے ہی تھے, کسی سے نہیں ڈرتے تھے, کسی سے متاثر نہیں ہوتے تھے. ان کے کتنے سارے واقعات میں سنا چکا ہوں یہاں پہ, کسی سے نہیں ڈرتے تھے. ایک دفعہ نواز شریف کا دور حکومت تھا. نواز شریف آیا حاج صاحب سے ملنے کے لیے, ہم وہیں تھے. کہنے لگا جی میں ایسے ہی نمبر بنانے کے لیے کہا شاید, کہنے لگا جی میں پاکستان میں اسلام لانا چاہتا ہوں. تو حاج صاحب نے فرمایا تو اب میرے جیسا کوئی ہوتا, اچھا ماشاء اللہ جی بڑا اچھا جذبہ ہے, اللہ تعالیٰ مبارک کرے, آپ جیسے لوگوں کی بڑی دنیا میں ضرورت ہے. تو نہیں لا سکتا اسلام. پاکستان میں اسلام تو تب آئے گا جب پاکستان کا بچہ بچہ کہے گا کہ اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہوتا. ایک دفعہ فرمانے لگے, ایک دفعہ نواز شریف ان سے ملنے آئے تو حاج صاحب فرمانے لگے, میں نے اسے کہا تم جو حکومت والے ہو نا, سیاستدان ہو, سب بڑے بے غیرت ہو. بالکل ایسے ہی کہا تو اس کا رنگ فک ہو گیا. کہا وہ کیوں؟ کہ اگر تمہارا بیٹا تمہاری کمائی کھا رہا ہو, تمہارے گھر میں رہ رہا ہو, تمہارے کپڑے پہن رہا ہو, اور سارا دن اپنی مرضی سے جہاں چاہتا ہو جاتا ہو, اور تم سے پوچھتا بھی نہ ہو, تو بتاؤ وہ بے غیرت ہے کہ نہیں ہے کہ تمہارا کھا رہا ہے اور تمہیں پوچھ ہی نہیں رہا. تم سب سیاستدان اللہ کا کھاتے ہو, اللہ کا پیتے ہو, اللہ کی نگاہوں سے دیکھتے ہو, اللہ کی زبان سے بولتے ہو, اللہ کے ہاتھوں سے پکڑتے ہو, اللہ کی کروڑوں نعمتیں استعمال کرتے ہو, اور تم سب کے سب ایسے بے غیرت ہو کہ اللہ سے پوچھتے تک نہیں ہو کہ اللہ یہ کروں بھی کہ نہ کروں, یہ جائز بھی ہے کہ ناجائز ہے. اس لیے بھائیو, ایک تو اللہ پاک کی عظمت کے بول بولنا اور تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کی عظمت کو سوچنا, اللہ کا ذکر کثیر کرنا, اور پھر اس کی رو رو کے اللہ سے دعائیں کرنا. اے اللہ میرا دل تیرے غیر سے متاثر ہو گیا ہے, اے اللہ میرے دل کو اپنی ذات سے متاثر کر دے.
اپنی معرفت سے منور کر دے. جب آپ اللہ کو جان جائیں گے نا تو اللہ کا نام سن کے آپ کپ کپا جائیں گے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. ایمان والے صرف وہ ہیں جب اللہ کا نام سنتے ہیں ان کے دل کپ کپا جاتے ہیں, لرز جاتے ہیں جب اللہ کا نام سنتے ہیں. چوتھا کام, جو لوگ اللہ کو جانتے ہیں, جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے, اللہ کی عظمت ہے, اللہ کی ہیبت ہے, اللہ کی کبریائی کا احساس ہے, ان کی صحبت اختیار کرنا. اللہ کی عظمت کو, اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کے یہ اسباب ہیں. آپ سارے بھائی ان سارے اسباب کو اختیار کرنے کی نیت کر لیں. کون کون آپ میں سے روزانہ اللہ کی عظمت کو بولے گا؟ اس میں تو کوئی خرچہ نہیں ہے نا. اللہ کے علاوہ کسی اور کی بڑائی بولی جا رہی ہو نا, فوراً اس کی نفی کرو. نہیں بھائی, اللہ سے ہوتا ہے, اللہ نے کیا, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کرتا, اللہ کرتا ہے. کسی کی سخاوت کے گن گائے جا رہے ہیں, آپ فوراً کہیں اصل سخی تو اللہ ہے. کسی کے حسن کے گن گائے جا رہے ہیں, آپ فوراً کہیں اس کا بنانے والا کتنا حسین ہوگا. کسی کی آواز کے گن گائے جا رہے ہیں, فوراً اس کی نفی کریں اور کہیں اس کا بنانے والا کتنی سریلی آواز رکھتا ہوگا. کسی کے علم کے گن گائے جا رہے ہیں, آپ فوراً کہیں جس ذات نے اس کو علم کے سمندر میں سے ایک قطرہ دیا ہے وہ ذات کتنی بڑی ہوگی. روز اللہ کے بول بولیں, روز تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کریں, رو رو کے اللہ پاک سے اس کو مانگیں, اے اللہ میں تجھے نہیں جانتا, مجھے اپنی پہچان عطا فرما. اور اللہ پاک کو پہچاننے والوں کی صحبت کو تلاش کریں, ڈھونڈیں, ان کی صحبت میں رہنے کی کوشش کریں. یہ صحبت بھی انسان کے اندر معرفت کا نور پیدا کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.